مریم نواز گفتگو کر رہی تھی، لائرز فورم سے مدد مانگ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کی توانا آواز ہے، مضبوط آواز ہے تو ہمیں سپورٹ کریں۔ عمران خان کے لیے وہ کہتی ہیں کہ کے پی میں ان کی بڑی فالوئنگ ہے اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ وہاں الیکشن جیت کر آ جاتے ہیں تو پھر اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ پنجاب کے حوالے سے جبکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہاں پر نون لیگ آ جاتی ہے تو وہ یہ الزام نہ لگائیں کہ جی دھاندلی ہو گئی کیونکہ شہباز شریف کے انڈر وفاقی حکومت تھی۔ تو گارنٹی پھر وہ کہتی ہیں کہ غلط فیصلے ہو گئے، سہولت کاری بھی ہو گئی، اب ریاست کو پوری قوت سے اس شخص کو روکنا پڑے گا ورنہ ملک غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا، مریم نواز کی جانب سے کہہ رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ 2017 اور 18 سے ہی یہ معاملہ شروع ہونا چاہیے، سارا احتسابی عمل جب سے شروع ہونا چاہیے اور آئین کی سلیکٹو تشریح نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے بہرحال مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو باتیں کی گئی ہیں، بڑی سخت گفتگو ان کی جانب سے کی گئی اور پیناما سے متعلق انہوں نے فیصلوں سے متعلق کہا کہ ظاہر ہے کہ اس سے متعلق جج صاحبان کے اوپر انہوں نے اس طرح سے بات کی کہ ان کی فیملی ممبرز کو پہلے سے پتہ تھا، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو آپ چیک کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ جی عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہ جی وہ ذہنی مریض ہیں اور کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آج انہوں نے اسمبلی توڑی ہے تو کل دوبارہ نہیں توڑ دیں گے یا پھر اس کے بعد دوبارہ جو نتیجہ آئے گا انتخابات کے نتیجے میں اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عوام کا فیصلہ اپنی جگہ، عوام کا مطالبہ الیکشن سے متعلق اپنی جگہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ اور جو آئین پاکستان میں جو لکھا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو گارنٹی ملنی چاہیے کہ یہ کیا ہوگا، جو چیزیں جو چاہتی ہیں ان کی منشا کے مطابق اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ملک ایسے استحکام کی راہ پر نہیں چل پائے گا۔ اور ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہیں جی کہ ان کے پاس کچھ ایسے حقائق ہیں، انہوں نے حوالہ بھی دیا لاہور ہائی کورٹ کے لوگوں کے بارے میں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس شخص کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں، کیا ہر 5 سال بعد یہی ڈرامہ ہوگا، یعنی کہ پہلے 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے اس کے بعد پورے ملک کے الیکشن ہوں گے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے یہ گفتگو کی ہے اور وہ سمجھتی ہیں، کہتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی استحکام الیکشن کے ساتھ ہی آئے گا، لیکن یہ بتایا جائے کہ ہر 5 سال بعد کیا یہی ایکسرسائز دہرائی جائے گی۔ مریم نواز کی جانب سے پوری ایک طرح سے چارج شیٹ رکھی گئی ہے، انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کا بھی حوالہ دیا، کہا کہ ان کی رولنگ پر اسمبلی توڑ دی گئی تھی اور یہ ایک غیر آئینی کام کیا گیا تھا، آئین کی خلاف ورزی ہوئی تھی اس وقت، اور عمران خان ملک میں ناکی پھیلانا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم الیکشن سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کچھ گارنٹیز کے حوالے سے ایک بار پھر مریم نواز نے گفتگو کی ہے۔ اور کے پی اور پنجاب جی 2 صوبے ہیں جہاں پر اس وقت نگراں سیٹ اپ ہے اور وہاں پہ ڈیٹ بھی آ گئی تھی 30 اپریل کی، لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا اور 8 اکتوبر کی ڈیٹ آ گئی۔ تو شعیب شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر قانون دان ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آئی ایم ایٹ اے لاس، میں سمجھ نہیں پا رہا جتنی سخت زبان استعمال کی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے عدلیہ پہ، اور آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ ظاہر ہے سن سکے ہوں گے ان کی گفتگو۔ دیکھیں مریم نواز ایک یا شریف فیملی کے بارے میں اگر آپ ایک رائے دیں تو دے آر دی بلیک میرر، اور بلیک میلنگ کر کے اور پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے اور اپنے ذاتی مفادات لینے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اب عدلیہ کا کیا کام ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر پاس کیا ہے وچ از ان لیگل آرڈر، اس کے خلاف میٹر کورٹ میں چلا گیا ہے۔ اب چونکہ کورٹ میں میٹر چلا گیا ہے، اب اس کو افسوس کی بات یہ ہے کہ جس بندے نے ایک سمپل ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں لیگل ایکشن لوں گا اور اس کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز شروع ہوئی اور اس کو معافی منگوائی گئی جو کہ عمران خان صاحب تھے، اور ایون ابھی کورٹ نے ان کو کہا کہ جی آپ کورٹ میں اپیئرنس دیں، وہ آئے عدالت میں حاضر ہوئے اور اس کے خلاف بھی یہ فیڈرل گورنمنٹ والے لوگ کنٹمپٹ آف کورٹ لے کر چلے گئے اور اس میں بھی نوٹس ہو گیا ہے۔ تو یہاں جب وہ عدلیہ کے اوپر نہ صرف اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، یہ کرمنل کنٹمپٹ بھی ہے، یہ جوڈیشل کنٹمپٹ بھی ہے، اور یہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہی ہیں، یہ بیسیکلی منی لانڈرنگ پہ یقین رکھتے ہیں، بلیک میلنگ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کا پرپس صرف یہ ہے کہ عدلیہ ان کے اشاروں پر چلے اور عدلیہ ان کی مرضی کی ہو، اور اگر عدلیہ انڈیپینڈنٹ آزادانہ فیصلے کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے اور ماضی میں بھی کیا ہے۔ اور پچھلے 1 سال سے اگر ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں
تو انہوں نے ہمیشہ توہین کرنے کی، توہین عدالت کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ پبلک میں تو جانے سے صاحب ایک چیز مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو ان کی رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو قانون کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. تو یہ پارٹی سے ہٹ کے جو میسج آ رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن ود ان دا پارٹی کیا میسج گیا ہوگا اس سے؟ دیکھیں، ود ان دی پارٹی تو پارٹی ایک مافیا بن چکی ہے نا. پارٹی میں کیا ہے؟ پارٹی میں نواز شریف ہے جو کہ جس کو اس کی آشیرواد حاصل ہے، جو کہ ایک کنوکٹڈ آدمی ہے، ایبسکانڈر ہے. وہ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے وہاں ایون فیڈ اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تک وہی کہتا ہے کہ میرے ہیں ہی نہیں ہوتا، میں اس کی رسیدیں دوں گا. تو بات یہ ہے کہ پارٹی تو ایک ان کے اشاروں پہ چل رہی ہے. بالکل وہاں ریزنیبل لوگ ہیں. ان کی گفتگو پہ واپس آتے ہیں، ذرا یہ بتائیے گا، وہ یہ کہتی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے پر آئین یاد آ گیا، قاسم سوری کی رولنگ پر اسمبلی توڑ دی گئی، آئین کی خلاف ورزی ہوئی، آئین توڑا گیا. جب آئین یاد نہیں آیا تو وہ اپنا جو کیس رکھ رہی ہیں وہ 2017-18 پیناما اور یہ قاسم سوری کی رولنگ کے بعد سے رکھنی، کہہ رہی ہیں اس شخص کو گھر جانے دیا گیا آرام سے جس نے آئین توڑا. مجھے یہ بتائیں کہ قاسم سوری کی رولنگ کو اسی عدالت نے سیٹیسائڈ کر کے اس ڈیزالو اسمبلی کو بحال کر کے ان کو کس نے تخت پہ بٹھایا ہے؟ اسی چیف جسٹس نے، عمرتا بندیال صاحب، ان کے بینچ نے بٹھایا ہے نا. تو بات یہ ہے، اور رات کے 12 بجے کس نے عدالتیں کھولی تھی؟ اسی عدلیہ نے کھولی تھی. اس وقت تو بائی نام لے کے یہ کہتے تھے کہ بہت اعلیٰ عدلیہ ہے اور بہترین کام کر رہے ہیں اور انصاف کی فتح ہوئی ہے. اس وقت ان کو کیوں نہیں یاد آتا تھا کہ یہی عدلیہ ہے کہ جو اس وقت بھی اس نے جو ان کی سمجھ آئی قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کو اقتدار دلوایا، تو وہ عدلیہ ٹھیک تھی. آج عدلیہ، وہی چیف جسٹس، وہی ججز آج خراب ہو گئے ان کی نظر میں. تو میرا خیال ہے اب جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو عدالت میں طلب کرنا چاہیے، ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے. کیونکہ جب تک یہ سزائیں نہیں دیں گے، یہ بلیک میلرز بلیک میل کرتے رہیں گے، پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہیں گے. ان کی جزا و سزا جو ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جو انٹرم سیٹ اپ وہاں بیٹھا ہوا ہے یا یہ جو فیڈرل گورنمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے، یا ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور تمام مقتدر طبقوں کو اور حلقوں کو جو کہ سارے یونائٹڈ ہوئے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کا کل کا جلسہ دیکھ کے یہ پاگل ہو گئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سارا دن انہوں نے راستے کی رکاوٹیں کھڑی کی، لوگوں کو پکڑ دھکڑ کی اور بدترین قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی، لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو سو مچ سر، آپ کی قانونی رائے آپ نے ہمیں دی، بہت شکریہ آپ کا.